السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ آج انشاءاللہ تعالی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں جانیں گے۔ ہم جس جہان میں بستے ہیں وہاں بسنے والے انسانوں کے اندر خالی ہے، دل پریشان، ذہن منتشر، روح اضطراب میں مبتلا اور شخصیات کھوکھلی ہے۔ اس کا اسباب بہت بے شمار ہے، لیکن سب سے جو بڑا سبب ہے وہ اپنے رب سے بے تعلقی اور غفلت ہے۔ ہم اپنے رب کو بھول گئے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے اندر خود غرضی، لالچ، خود پسندی، ظلم، بے حیائی، سنگ دلی اور شرک جیسے امراض ہمیں چمٹ گئے ہیں۔ ان بیماریوں کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ ہم مثالی شخصیت کی زندگی کو عملی طور پر اپنا لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کس نوعیت کی تھی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیا۔ ہرقل کے دربار میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ پہنچا تو اس موقع پر ابو سفیان بھی تجارت کے سلسلے میں اسی علاقے میں موجود تھا۔ ہرقل نے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان افراد کو بلایا۔ کیوں بلایا تھا؟ تاکہ ان سے گواہی لے سکے۔ نمائندہ پہنچا تھا خط لے کر، جن کو ان کی شخصیت کا تجربہ تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ ابو سفیان بھی انہی میں شامل تھا۔ ابو سفیان کہتا ہے، اللہ اگر ہرقل نے مکہ سے آنے والے افراد سے بات نہ کہی ہوتی تو اگر یہ جھوٹ کہے تو تم اس کے بارے میں میری مدد کرنا، تو میری زبان سے ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نکل جاتی۔ لیکن ہرقل نے جب اس کے لیے پورا اہتمام کر لیا، ہرقل کو بھی دیکھیں کہ انہوں نے جب پورا اہتمام کیا ہے تو اس نے کیا کیا، پھر ابو سفیان سے سوال کرنا شروع کیا تھا۔ تو اس وقت اس نے سوال کیا کہ اس کا سوال یہ تھا ہرقل کا، کیف نسبہ، اس کا نسب کیسا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں سے نسب والا ہے، یعنی خاندانی اعتبار سے وہ ہم میں درجہ رکھتا ہے۔ ہرقل کے سوالات اس وجہ سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کو ہم دشمنوں کی نظر میں دیکھ سکیں کہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا اظہار خیال کرتے ہیں۔ ہرقل کا یہ سوال تھا، تو مجھے یہ بتاؤ، جب تک اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا کیا اس سے پہلے اس پر کبھی جھوٹ کا الزام عائد کیا گیا تھا؟ اس پر ابو سفیان نے کہا، نہیں، ہماری قوم میں وہ صادق کے نام سے مشہور ہے، سب لوگ اس کی سچائی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس پر ہرقل نے کہا، جو شخص انسانوں کے اندر سچا مشہور ہے کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے؟ اگر وہ نبوت کا اقرار کرتا ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تو اس کی بات یقیناً سچی ہوگی۔ ہرقل نے یہ سوال کیا، یہ بتاؤ کہ کبھی وہ عہد شکنی کرتا ہے؟ یہ بنیادی انسانی اخلاقیات میں سے ہے۔ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ ہرقل نے کہا، جو رسول ہوتے ہیں وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتے۔ پھر ہرقل نے ایک سوال کیا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے بتلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کے بعد سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہرقل نے کہا، جو تم نے بتلایا اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ میں جانتا تھا کہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت ضرور اٹھاتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، ایمان نہیں لایا، صرف خط پہنچا، صرف تحقیق کی ہے، اور اس بنیاد پر کہتا ہے کہ اگر میں اس کے پاس مدینہ میں ہوتا تو ضرور اس کے پاؤں دھوتا، یعنی اس کی وہ عزت و توقیر کرتا ہے کہ سب حیرت زیادہ رہ جاتے ہیں۔ یہ تھا اللہ کا دشمن، جس نے بھی اقرار کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے ہمیں۔ انسان کی شخصیت کا اگر اندازہ لگانا ہو تو شریک حیات کی گواہی بہت بڑی گواہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے منصب امامت پر فائز ہوا تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار حرا میں جو واقعہ پیش آیا، فرشتہ ان کے پاس آیا تھا اور کیا کہا تھا انہوں نے؟ اس نے کہا تھا، اقرا، آپ پڑھیے، پڑھ اللہ کے نام سے۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، انا من ما بیکاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 دفعہ فرشتے نے بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ جیسے جان ہی چلی جائے گی۔ واپس گھر آئے گھبرائے ہوئے، دہشت زدہ۔ اس موقع پر اپنی بیوی سے کہا، زمیلونی زمیلونی زمیلونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔ تو جب سکون میں آئے تو کیا کہا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر ہے۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ نے جو الفاظ کہے وہ توجہ طلب، بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔
मैं समझती हूँ कि हम में से बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इसी मंज़र पर फाइज हैं। बीवी शोहर से कितनी ही मोहब्बत रखती हूँ कि ऐसी गवाही दे सकती हैं अपने शोहर के बारे में जैसे हज़रत खदीजा ने दी थी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत इतनी अजीम थी जिसकी वजह से हज़रत खदीजा ने अल्फाज कहे उनकी शान के अंदर। वो कहती है कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीका अल्लाहु अबदा, हर किस नहीं, अल्लाह ताला आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा। आप सब को तो रिश्तों को जोड़ने वाले हैं, मस्कीनों गरीबों का बोझ उठाते हैं, फुकरा और मस्कीनों का बोझ उठाते हैं, उनको कमा कर देते हैं, मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं। तो जब कोई मुश्किल वक्त आन पड़ता है तो आप अमर हक का साथ देते हैं। ये थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।